آج ہم سیکھیں گے تقریر نویسی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ تقریر کیا ہوتی ہے، تقریر نویسی کسے کہتے ہیں، تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے، تقریر کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تقریر نویسی کرنے سے پہلے ہم اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں۔ اس خاکے کی صورت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تقریر کے 3 حصے ہیں: مخاطب، تفصیل اور اختتام۔ مخاطب والا حصہ ہم نے سمجھ لیا تھا اور ایک تقریر کا ایک عنوان فرض کر کے ہم نے مخاطب والے حصے کا خاکہ بھی بنا لیا تھا۔ آج ہم تفصیل اور اختتام والے حصے کو دیکھیں گے کہ ہم اس جو موضوع ہم نے فرض کیا تھا یا مثال کے طور پر لیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تفصیل والا اور اختتام والا حصہ کیسے اس کا خاکہ بنا سکتے ہیں یہ سیکھ لیتے ہیں۔ تفصیل میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے، کون، یہ والے الفاظ اپنے سامنے رکھ کر اپنے موضوع سے متعلق معلومات کو یہاں پر یا جو بھی ہمارے جذبات یا خیالات ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں اپنی تقریر کے ذریعے وہ ہم یہاں پر ڈالتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ہماری یہ تفصیل والے حصے کا خاکہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر تفصیل والے حصے کو ہم نے الگ سے لکھ لیا ہے سلائیڈ پر تاکہ یہاں پہ ہم اپنی برین سٹارمنگ کر سکیں یا سوچ سکیں کہ ہم نے کیا کیا اس موضوع میں ڈالنا ہے تفصیل والے حصے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ تفصیل والے حصے میں جب ہم لکھ رہے ہوں گے، ابھی تو ہم خاکہ بنا رہے ہیں نا، جب ہم لکھ رہے ہوں گے تو اس میں ہم نے بار بار اپنے سننے والوں کو مخاطب بھی کرنا ہے، جناب صدر کہہ کے، عزیز ساتھیوں کہہ کے یا معزز سامعین کہہ کے۔ معزز کہتے ہیں عزت والے، اور عزت جس کو ہم دے رہے ہوں، عزت سے مخاطب کر رہے ہوں، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سامعین سننے والوں کو کہتے ہیں۔ تو ہم اس طرح کے الفاظ بار بار اپنی تقریر میں استعمال کرتے ہیں تفصیل والے حصے میں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہمارا موضوع ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ اب اس میں کیا والے حصے میں ہم کیا چیز شامل کر سکتے ہیں کہ تعلیم جینے کا سلیقہ تو سکھا رہی ہے، لیکن جینے کے سلیقے میں وہ ہمیں سکھا کیا رہی ہے، کیا کچھ سکھا رہی ہے، اس طرح کی بات ہم کیا والے حصے میں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ تعلیم ہمیں جینے کے سلیقے میں کیا سکھاتی ہے کہ شعور سکھاتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، کون سا صحیح طریقہ ہے یہ سکھاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر اور چیزیں آ رہی ہیں تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں مثال کے طور پہ میں نے یہ 3 چیزیں لکھ دی ہیں کہ وہ ہمیں شعور، اخلاق اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اب کیوں والے حصے میں کیا لکھ سکتی ہوں اپنے موضوع سے متعلق کہ زندگی جینے کا یا زندگی گزارنے کو جو سلیقہ ہمیں تعلیم سکھا رہی ہے، یہ کیوں سیکھنا چاہیے، یہ ہمیں کیوں سکھا رہی ہے۔ تو یعنی ہم اس میں مثال کے طور پہ میں اس میں یہ ایڈ کر سکتی ہوں یا یہ شامل کر سکتی ہوں کہ ایک پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان جس طرح فائدہ دے گا اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو یا اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس طرح ایک کم پڑھا لکھا یا غیر تعلیم یافتہ انسان اس طرح کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو میں اس طرح کا پوائنٹ یہاں پر لکھ سکتی ہوں۔ یعنی وجہ یہ ہے جینے کا سلیقہ سیکھنے کی۔ آپ کو اور بھی اگر کوئی وجہ ذہن میں آ رہی ہے اور بہت سی وجوہات ذہن میں آ رہی ہیں تو وہ یہاں پر آپ نقطوں کی صورت میں ہنٹ کے طور پہ لکھتے جائیں گے کہ اس والے حصے میں تقریر لکھتے ہوئے میں یہ چیز لکھ سکتی ہوں۔ اب اگلا حصہ ہے کب، یعنی تعلیم ہمیں جینے کا سلیقہ کب کب سکھا سکتی ہے، یا ہم کب تعلیم سے جینے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم تو ہر عمر میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تعلیم تو ہم ہر عمر میں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم کے لیے کوئی عمر کی قید تو نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص وقت یہاں پر بتا دیں کہ اس وقت میں ہم تعلیم سیکھ سکتے ہیں یا تعلیم سے جینے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ کب کے جواب میں وقت بتاتے ہیں کہ کب یہ کام ہو سکتا ہے، یا موضوع سے متعلق وقت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو چونکہ ہر عمر میں ہی ہمیں تعلیم جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ والا حصہ لکھیں گے تو اس میں ہم بس یہ چیز لکھیں گے کہ ہر عمر میں ہی ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا سکتی ہے تعلیم، یا سکھا رہی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ چیز بھی شامل اگر ہو جائے تو بہتر ہے کہ لیکن جو چیز
بچپن میں ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ہمارے ذہن میں زیادہ مضبوط رہتی ہے اور ہم اپنی آنے والی زندگی میں زیادہ اچھی طرح سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے مطابق چل سکتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ چیز بھی اضافہ کر دیتی ہوں کہ ویسے تو تعلیم ہر عمر میں ہی انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہوتی ہے، لیکن بچپن میں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ جس طرح سے ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے یا زندہ رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے، زندگی گزارنے کا، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو ہمیں بچپن سے ہی اس چیز پر بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں جینے کا سلیقہ، تعلیم سے ہمیں صرف ڈگری حاصل نہیں کرنی بلکہ جینے کا یا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. اب اگلا حصہ ہے کہاں. کہاں میں ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں جگہ کے حوالے سے، اپنے موضوع سے متعلق جو جگہیں ہوتی ہیں اس کی بات کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ تعلیم ہمیں جینے کا سلیقہ کہاں پر سکھاتی ہے، ہم کہاں سے یہ جینے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں. اب ہم تعلیم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹیز سے، یعنی یونیورسٹیز کو اردو میں جامعات کہتے ہیں، جامعہ کہتے ہیں. تو ہم اسکول، کالج اور جامعات سے بھی تعلیم سیکھتے ہیں اور وہ والی تعلیم بھی ہمیں جینے کا طریقہ بتاتی ہے، زندگی کے اصول سکھاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم گھر میں، جیسے گھر سے ہم چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے. اسی طرح زندگی میں جو ہمارے واقعات، حالات ہوتے ہیں ان سے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم ہوتی ہے اور وہ بھی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی سکھا رہی ہوتی ہے. تو یعنی ہم اس حصے میں یہ چیز شامل کر سکتے ہیں کہ ہم اسکول، کالج، جامعات، گھر، اپنی زندگی کے حالات اور واقعات سب جگہوں سے جینے کا سلیقہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اب اگلا نقطہ آ جاتا ہے کیسے. تعلیم ہمیں جینے کا سلیقہ تو سکھا رہی ہے، کیسے سکھا رہی ہے؟ جیسے ہم نے کہا کیا سکھا رہی ہے؟ شعور سکھا رہی ہے. شعور کیسے سکھا رہی ہے؟ اچھی اور بری باتوں اور غلط اور صحیح کاموں کا فرق بتا کر سکھا رہی ہے. تو یہاں میں ہنٹ کے طور پہ لکھ دیتی ہوں کہ میں کیسے والے حصے میں یہ چیز بھی شامل کر سکتی ہوں. پھر ہم نے کہا تعلیم ہمیں اخلاق سکھاتی ہے. کیسے سکھاتی ہے؟ اب اخلاق کیا ہے؟ کہ ہمیں بات کیسے سننی ہے کسی کی، بات سمجھنی کیسے ہے، بات کرنی کیسے ہے، کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پر نہیں بولنا، اٹھنا بیٹھنا کیسے کرنا ہے، پھر کھانا کیسے کھانا ہے. یہ سب چیزیں اخلاق میں آ جاتی ہیں. تو کسی بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، یعنی یہ سب باتیں اخلاق میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر میں ہنٹ کے طور پہ لکھ لیتی ہوں کہ تعلیم ہمیں اخلاق تو سکھا رہی ہے. کیسے سکھا رہی ہے؟ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے بات سننی کیسے ہے، بات کو سمجھنا کیسے ہے، اور اس کے جواب میں جب ہم بات کرنے لگیں گے تو وہ اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو اس طرح کر کے وہ ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، ایسے سکھاتی ہے. کیسے؟ ایسے. تو یہاں پر آپ اپنے پاس اور نکات بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں اور بھی آتے ہیں تو یہاں پر آپ نقطوں کی صورت میں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں گے. پھر ایک اور ہم نے نقطہ دیکھا تھا کہ پڑھا لکھا انسان اپنی خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے فائدہ مند ہے. تو کیسے فائدہ مند ہے؟ کہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ کام کرو، وہ اہم کام بتاتی ہے جو ہمارے لیے، خاندان کے لیے یا ملک کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے اہم ہوتے ہیں. تو ایسے کر کے ہمیں تعلیم جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم مزید نکات بھی شامل کر سکتے ہیں جو بھی ہم شامل کرنا چاہیں. اب یہ تو کیسے والے پوائنٹس میں ہم یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں. اب اگلا نقطہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کون کا. کون میں ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں انسانوں کی. ہمارے موضوع سے متعلق انسان کس طرح سے ہم کون سے انسانوں کا ذکر کر سکتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق. یہ چیز جیسے ہمارا موضوع ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں تعلیم سکھاتے ہیں اور ہم ان سے جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں. جیسے ہم والدین سے جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، یعنی والدین بھی ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے ہم جینے کا سلیقہ یا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ ہیں جو اسکول، کالج اور جامعات میں سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں اسکول، کالج وغیرہ میں، گھر میں بھی، محلے میں، ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اس سب کو بھی تعلیم ہی کہتے ہیں. تو نہ صرف ہم کسی جگہ سے اور زندگی کے حالات و واقعات سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تعلیم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے، بلکہ ہم
بہت سے لوگوں سے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تعلیم بھی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی سکھا رہی ہوتی ہے۔ اب پھر چونکہ ہم نے اپنی تقریر میں دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے نا، صرف اپنی طرف سے ہی باتیں نہیں کہتے جانا ہوتی، تو یہاں پر کون والے حصے میں ہم اپنی دلیل کی طور پر مثالیں لا سکتے ہیں ان لوگوں کی جو تعلیم یافتہ تھے، جنہوں نے تعلیم حاصل کی، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا اس تعلیم سے اور پھر کامیاب ہوئے، جیسے آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، علامہ اقبال ہیں یا محمد علی جناح ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم سے جینے کا طریقہ سیکھا اور پھر کامیاب ہو گئے۔ تو ہم اس طرح سے مثال کے ذریعے بھی اپنی بات کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اپنا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ کو مزید آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں تو آپ یہاں پر اپنے نکات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کر کے ہم اپنی تفصیل والا حصہ ترتیب دیتے ہیں یا اس کا خاکہ بناتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم تفصیل والے حصے میں شامل کریں گے۔ اب اس کے بعد ہمارا آخری حصہ ہوتا ہے اختتام۔ یہ 1 سے 2 جملوں میں ہوتا ہے، اس میں ہم رائے یا خلاصہ دیتے ہیں۔ اس کو بھی ہم الگ سے سلائیڈ پر لے جا کر سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کس طرح سے چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس حصے میں کیا کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 جملے ہم لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی جملے میں اپنی پوری رائے کا جتنی بھی اوپر ہم نے تقریر میں اپنی رائے دی ہیں، جتنی بھی، ان سب کو ایک ہی جملے میں ہم سمیٹ کے یہاں پہ لکھ دیں۔ لیکن اگر زیادہ جملے لکھنے ہوں تو وہ یا تو آپ 2 لکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 لکھ سکتے ہیں۔ 3 سے زیادہ جملے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پھر تقریر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ 3 جملے لکھنے ہوتے ہیں اس حصے میں، جیسے، اور اپنی پوری رائے کا خلاصہ دینا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اپنی پوری تقریر کا خلاصہ دینا ہوتا ہے، یعنی پوری تفصیل والے حصے میں جو چیزیں ہم نے شامل کی ہوتی ہیں اس کو ایک جملے میں یا 2 جملوں میں بتانا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی یہاں پر جتنا خاکہ ہم نے بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ تعلیم ہمیں شعور، اخلاق اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کیوں سکھاتی ہے، کب سکھاتی ہے، کہاں، کیسے، کون، سب چیزیں اسی کے لنک میں آ رہی تھیں، اسی سے جڑی ہوئی آ رہی تھیں۔ تو یہاں پہ ہم اسی طرح کا ہنٹ لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بنیادی طور پہ ہماری رائے یہ ہے کہ تعلیم انسان کو شعور، اخلاق اور آگے بڑھنے کے طریقے سکھاتی ہے، زندگی میں آگے کیسے بڑھا جاتا ہے یہ بتاتی ہے شعور اور اخلاق کے ساتھ۔ تو ہم اس کو 1 یا 2 جملوں میں اپنی اس بات کو لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس وقت آپ کی تقریر بہت بہترین ہو جاتی ہے جب آپ اپنی اس رائے سے ملتا جلتا کسی کا کوئی قول لاتے ہیں یا کوئی شعر لاتے ہیں، تب آپ کی تقریر بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہاں آخر میں کسی شعر یا کسی قول سے اختتام کریں تقریر کا۔ جیسے تعلیم کے حوالے سے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں، ہمیں منزل مل بھی جاتی ہے، ہم زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ بھی لیتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمیں مزید طریقے سیکھنے چاہیے علم حاصل کرنے، معاف کیجیے گا، زندگی گزارنے کے۔ اگر ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل بھی گیا ہے یا بہت کچھ پتہ چل بھی گیا ہے، دریا مل بھی گیا ہے، تو ہمیں سمندر تلاش کرنا ہے، ہمیں اور زیادہ جینے کا طریقہ سیکھنا ہے اور زیادہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ والا شعر میری تقریر سے اس لحاظ سے اس موضوع سے مل رہا ہے، تو یہ یہاں پر میں ہنٹ کے طور پہ لکھ لوں گی۔ آج ہم نے تقریر لکھنے سے پہلے خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ سیکھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس خاکے کی مدد سے تقریر لکھی کیسے جاتی ہے۔